اب علمی، فکری اور تاریخی تحریریں صرف پڑھی نہیں سنی بھی جا سکتی ہیں۔ اشراق امریکہ کی آڈیو سٹوریز میں۔ تطہیر اخلاق کے بنیادی اصول۔ اخلاق کے فضائل اور رذائل کی اساس عمل صالح ہے۔ استاد گرامی جناب جاوید احمد غامدی کے نزدیک قرآن مجید کی اصطلاح میں اس سے مراد ہر وہ عمل ہے جو خدا کی اس حکمت کے موافق ہو جس پر کائنات کی تخلیق ہوئی اور جس کے مطابق اس کی تدبیر امور کی جاتی ہے۔ اس کی تمام اساسات عقل و فطرت میں ثابت ہیں اور خدا کی شریعت اسی عمل کی طرف انسان کی رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل اگر صالح ہوگا تو اس کا شمار اخلاق کے فضائل میں ہوگا، اور اگر غیر صالح ہوگا تو اسے اس کے رذائل میں گردانا جائے گا۔ استاد گرامی لکھتے ہیں، یہی عمل صالح ہے جسے فضائل اخلاق سے اور اس کے مقابل میں غیر صالح اعمال کو اس کے رذائل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، میں اخلاق عالیہ کو ان کے اتمام تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ نیز فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہی ہیں جو اپنے اخلاق میں دوسروں سے اچھے ہیں۔ یہی لوگ مجھے زیادہ محبوب بھی ہیں۔ قیامت کے دن آدمی کی میزان میں سب سے زیادہ بھاری چیز اچھے اخلاق ہی ہوں گے، اور بندہ مومن وہی درجہ اس نے اخلاق سے حاصل کر لیتا ہے جو کسی شخص کو 2 دن کے روزوں اور رات کی نمازوں سے حاصل ہوتا ہے۔ میزان صفحہ 201۔ اعمال کے فضائل اور رذائل متعدد ہو سکتے ہیں اور مختلف حالات میں ان کی صورتیں بھی مختلف ہو سکتی ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ان کے اصولوں کو خود متعین فرما دیا ہے۔ انسان کی فطرت جن معروفات کو اپنانے، جن اوامر کو بجا لانے اور جن فضائل کو پانے کا تقاضا کرتی ہے وہ ان میں بیان ہو گئے ہیں۔ اسی طرح وہ جن منکرات سے ابا کرتی، جن نواہی سے گریزاں ہوتی اور جن رذائل کو برا سمجھتی ہے وہ بھی ان میں شامل ہیں۔ ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ النحل سورہ 16 آیت 90۔ بے شک اللہ اس میں عدل اور احسان اور قرابت مندوں کو دیتے رہنے کی ہدایت کرتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ یہ آیت قرآن کے تمام اوامر و نواہی کا خلاصہ ہے۔ امام امین حسن اصلاحی لکھتے ہیں، قرآن جن باتوں کا حکم دیتا ہے ان کی بنیادیں بھی اس میں واضح کر دی گئی ہیں، اور جن چیزوں سے وہ روکتا ہے ان کی اساسات کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے۔ تمام قرآنی اوامر کی بنیاد عدل، احسان اور ذوی القربیٰ کے لیے انفاق پر ہے، اور اس کی منہیات میں وہ چیزیں داخل ہیں جن کے اندر فحشاء، منکر اور بغش کی روح فساد پائی جاتی ہے۔ یہاں اس کا حوالہ دینے سے مقصود ان لوگوں کو متنبہ کرنا ہے جو قرآن کی مخالفت میں اپنا ایڑی چوٹی کا زور صرف کر رہے تھے، تاکہ وہ سوچیں کہ جس چیز کی وہ مخالفت کر رہے ہیں اس کی تعلیم کیا ہے، اور اس کی مخالفت سے کس عدل و خیر کی مخالفت اور کس شر و فساد کی حمایت لازم آتی ہے۔ تدبر قرآن جلد 4 صفحہ 438۔ سورہ نحل کی اس آیت میں دین کے معروفات و منکرات، شریعت کے اوامر و نواہی اور اخلاق کے فضائل و رذائل کے بنیادی اصولوں کو متعین کیا ہے، یعنی اعمال کے ایجابی اور سلبی دونوں پہلوؤں کی تعیین فرمائی ہے۔ چنانچہ استاد گرامی کے نزدیک اخلاقیات کے حلال و حرام میں قرآن کی ہدایت انہی بنیادی اصولوں پر مبنی ہے، اور اس کے تمام اخلاقی احکام انہی کی تعلیق و تفصیل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، انسان کی فطرت جن فضائل و اخلاق کو پانے اور جن رذائل سے بچنے کا تقاضا کرتی ہے ان کی بنیادیں اس میں واضح کر دی گئی ہیں۔ خیر و شر کے یہ اصول بالکل فطری ہیں، لہٰذا خدا کے دین میں بھی
ہمیشہ مسلم رہے ہیں۔ تورات کے احکام اشرع انہی پر مبنی ہیں، اور قرآن نے بھی اپنے تمام اخلاقی احکام میں انہی کی تفصیل کی ہے۔ میزان صفحہ 206۔ یہ کل 6 اصول یا 6 انواع ہیں جن میں 3 چیزوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور 3 سے منع فرمایا ہے۔ جن چیزوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے وہ یہ ہیں: 1 عدل، 2 احسان، 3 ایتاء ذی القربیٰ۔ جن چیزوں کو ممنوع قرار دیا ہے وہ یہ ہیں: 1 فحشاء، 2 منکر، 3 بغی۔